بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع خطاب ہوگا غیبت کی سزا۔ پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم غیبت ہی کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہے تھے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت حرام کیوں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنے والوں کے تئیں کیا موقف رکھتے تھے، کس انداز میں ان پر تادیبی کارروائی کرتے تھے۔ آج میں بتاؤں گا کہ غیبت جو ایک گناہ کبیرہ ہے، زبان سے سرزد ہونے والی ایک بڑی غلطی ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کا مرتکب ہو جائے تو شریعت نے اسے کیا وعید سنائی ہے، اسی طرح غیبت کے مفاسد اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، نیز ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 اور آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ناپسندیدہ ہے یہ تمہارے لیے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اپنے بھائی کی غیبت کے بارے میں، اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے کے سلسلے میں، اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو کر لوگوں کو بدگمان کرنے کی بابت اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے غیبت کے بارے میں قرآن کا اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی سنایا تھا۔ غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو شریعت نے اسے سزا کی وعید سنائی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث جسے حدیث معراج کہا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد میں مروی ہے، باب فی الغیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، مررت بقوم لہم اظفار من نحاس، تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے تھے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، جن ناخن کے ذریعے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو خراش لگا رہے تھے، نوچ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پھر صحیح ہو جاتا اور پھر اسے نوچا کرتے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل، میں نے عرض کیا کہ اے جبریل امین بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ قال، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے پھرتے تھے،
وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کے عزت و آبرو کو لوٹا کرتے تھے، یعنی لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے، ان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے منہ کو خراش لگاتے رہیں گے، اپنے منہ کو نوچتے رہیں گے، اپنے سینوں کو نوچتے رہیں گے۔ یہ ہے کسی غیبت کرنے والے کی سزا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا اور جبریل امین سے پوچھا یہ کس کی سزا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت جسے آج عوام تو عوام، خاص لوگ بھی اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ جہلاء اور جاہلوں کی تو بات چھوڑیے، علماء کرام کا اچھا خاصا طبقہ غیبت کی اس بیماری میں لت پت نظر آ رہا ہے، اور انہیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ غیبت ہے، جس کی سزا اگر کسی جاہل کے لیے ہے تو ایک عالم اور مولوی جو غیبت کا مرتکب ہوگا اسے بھی یہ سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہر خاص و عام اور ہر عالم و جاہل کو اس سے بچنے کی اور بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کے مفاسد کیا ہیں؟ اس کے خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ میرے دوستو، اگر سماج اور سوسائٹی کا سروے کیجئے، آپ گھومیے پھریے اور جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری بیماریاں جنہیں سماجی اور سوشل بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، وہ غیبت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ مثلاً دو بھائیوں کے گھر میں پارٹیشن، صرف اس لیے کہ کسی نے غیبت کر کے اپنا رول پلے کیا۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے دشمنی کرا دی، اور وہی دو بھائی جو آپس میں بالکل میل اور محبت سے رہتے تھے، ان میں اب نفرت و عداوت کی دیوار حائل ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ان کے گھر میں پارٹیشن ہو گیا، بانٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والے نے اپنا رول ادا کیا۔ اسی طرح دو بزنس پارٹنر جو آپس میں تجارت و کاروبار کر رہے تھے اور بہت خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی کسی انسان کو نہیں بھائی، نتیجتاً اور اس نے غیبت کرنا شروع کیا۔ ایک پارٹنر سے جا کر کے یہ بات اور دوسرے سے اس کی برائی، اور اس طرح سے دو بزنس پارٹنر جو بہت اچھے انسان تھے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جن کی تجارت اور جن کا کاروبار اور بزنس اعتماد اور ٹرسٹ پر قائم تھا، آج ان میں بے اعتمادی اور ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رکھنا، یہ بیماری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بزنس سے الگ ہو گئے۔ بلکہ آپ کو بہت سارے واقعات ایسے بھی ملیں گے کہ میاں اور بیوی جن کو اسلام نے نکاح کے ذریعہ ایک بہت ہی مضبوط بندھن میں باندھ دیا ہوتا ہے، جن کو اسلام نکاح کے ذریعہ بہت ہی مضبوط بندھن میں باندھ دیتا ہے، جو بہت ہی محبت کا بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور یہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل ایک ایسی گاڑی کی حیثیت رکھتے ہیں جو دو پہیوں پر چلتی ہے، جس کا ایک پہیہ شوہر اور دوسرا اس کی بیوی ہے۔ دونوں میں بہت ہی گہری محبت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بس کسی غیبت کار نے جا کر کے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی تفرقے بازی کی کوشش کی اور نتیجتاً کامیاب ہو گیا، ایک دوسرے کو بدگمان کر دیا، یہاں تک کہ بیوی خلا لینے پر آ گئی یا شوہر طلاق دینے پر آ گیا۔ میرے دوستو، غیبت، اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اسی غیبت کی وجہ سے بہت سارے دوست ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے کلاس میٹ سے دشمنی لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے شاگرد اپنے اساتذہ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں جب یہ بیماری کالجز، یونیورسٹیز اور مدرسوں میں عام ہوتی ہے۔ غیبت یہ ایک ایسی سماجی بیماری ہے کہ اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی، انسان نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، تو یہ بیماری اس سے آگے بڑھ کر اس کے خاندان کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور پھر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا گیا تو بستی، شہر اور پھر پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر غیبت اتنا بھیانک جرم ہے، غیبت اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے، تو غیبت کرنے والا اس سے توبہ کیسے کرے؟ کیا اس کی غیبت معاف ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ جرم
قابل معافی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کوئی بھی جرم ایسا نہیں کہ جو اس دنیا میں اگر جس کی معافی مانگی جائے تو اللہ معاف نہ کر دے اور اپنی دامن رحمت میں اسے جگہ نہ دے۔ حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ جسے اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، بڑے میں سے بھی بڑا گناہ، اس کو بھی اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں معاف کر سکتا ہے، تو غیبت کیوں نہیں؟ لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں کی جا سکتی، اللہ کے دربار میں اسے اس وقت تک معاف نہیں کیا جا سکتا جب تک اس انسان سے نہ معافی مانگ لی جائے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث جسے صاحب مشکات نے درج کیا ہے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں، علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4875۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول زنا سے بڑا جرم؟ تو کہا ہاں، اس لیے کہ ایک آدمی اگر اس سے زنا ہو جائے، بلاత్కాر ہو جائے، اور وہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اور اس کے درمیان یہ معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ معاف کر دے گا اگر اس کی توبہ سچی ہے۔ لیکن اگر انسان نے غیبت کی ہے تو اللہ اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک یہ انسان جا کر اس سے نہ معافی مانگ لے جس کی غیبت کی ہے۔ اس لیے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان نے اگر جرم کر لیا ہے، اسے پتہ چلا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، تو بچنے کی کیا صورتیں ہیں؟ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو بہت ہی پریکٹیکل طریقے بتائے ہیں کسی چیز کو انجام دینے کے لیے، چنانچہ غیبت سے بھی بچنے کی تدبیریں اس نے ہمیں بتائیں۔ غیبت سے بھی بچا جا سکتا ہے، اسلام کے پاس اس کا ایک ایجنڈا ہے جس کی سب سے پہلی کڑی ہے مراقبۃ اللہ، کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کھلے اور چھپے میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم روم کے اندر ہوں لاک لگا کر یا کسی میدان میں، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ اگر ہم اس انسان سے دور ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہوں سے ہم دور نہیں، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ غیبت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں اسی کا تصور پیش کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بات زبان سے ادا نہیں ہوتی مگر اس کے پاس ایک زبردست نگراں ہے جو اس کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہر فعل کو، ہر قول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لیا تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جس سے کوئی بھی چیز نہیں پوشیدہ، نہ زمین کے اندر اور نہ آسمانوں میں۔ گویا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں تنہائی میں، اللہ وہاں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سر محفل کسی کو بدنام کر رہے ہوں، کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہوں، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے تصور سے باندھ لیا کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر قول و فعل اس کی نگرانی میں ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم غیبت اور اس جیسی دوسری زبان کی جو برائیاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا نسخہ غیبت سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست احباب کون سے لوگ ہیں، ہم نے کس کو اپنا جگری دوست بنایا ہے، وہ سچے اور اچھے لوگ ہیں یا غلط اور برے لوگ ہیں۔ اس کا بھی بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، یعنی اپنے دوست کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کے نیچر سے متاثر ہوتا ہے اور وہ چیزیں قبول کر لیتا ہے جو اس کے دوست میں ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اچھے کو
या बुरे को, सच्चे को या झूठे को, हक को या बातिल को, ताकि वो अगर सच्चा है, अच्छा है तो उसके अच्छे अखलाक को अपनाए, और अगर वो बुरा है तो उसे चाहिए कि अपनी इस्लाह कर ले और बुरों की सोहबत में रहने से, बैठने से दूर रहे। क्योंकि सोहबत एक ऐसी चीज़ है, हमनशीनी और मुजालसत एक ऐसा मौसर हथियार है जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे के असर को कबूल करते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के कैरेक्टर, उसके अखलाक को कबूल करता है, वो अच्छे भी अखलाक हो सकते हैं और बुरे भी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा हर इंसान को देखना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है, अच्छा या बुरा। इसी तरह एक और हदीस जो जय्यद सनद के साथ मरवी है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोगों को अच्छी सोहबत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए, ताकि उनका फ़ायदा उनकी ज़ात को मिले और उससे दूसरों को भी मिले। आपने फरमाया मसलुल जलीस सालिह कहामिलिल मिस्क, एक अच्छे साथी की मिसाल ऐसे है जैसे मुश्क वाला, व मसलुल जलीस सू कनाफिखिल कीर, और बुरे साथी की मिसाल ऐसे है जैसे भट्टी में फूंकने वाला लोहार या सोनार। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अच्छा साथी है तो उसकी मिसाल मुश्क वाले जैसी है कि अगर वो उसके पास जाएगा, अगरचे ना खरीदे उसकी खुशबू, लेकिन कम से कम वहाँ बैठने से उसको खुशबू तो मिलेगी, उससे तो वो अपने आप को मशहूर कर सकेगा, फ़ायदा उठा सकेगा। लेकिन अगर उसका साथी बुरा है तो उसे आगाह रहना चाहिए, क्योंकि बुरा साथी ऐसे है जैसे भट्टी में फूंकने वाला लोहार, और उसकी भट्टी कि अगर वहाँ जाकर कोई इंसान बैठता है उस लोहार के पास, उस सोनार के पास, तो हो सकता है कि आग की चिंगारी उसके कपड़ों को अपनी लपेट में ले ले, या कम से कम अगर उसका कपड़ा बच गया, नहीं जला, उसके शौले और उसकी चिंगारियां उसके ऊपर नहीं पड़ी, तो कम से कम वहाँ बैठकर वो उसकी बदबू तो महसूस करेगा। क्यों? इसलिए कि लोहार और सोनार का काम मेहनत का है, वो भट्टी में फूंकता रहता है, पसीने निकलते हैं, बदबू फैलती है। तो ये है बुरे साथी की मिसाल। इसलिए अगर गीबत से बचना है तो हमको अपने दोस्त का इंतखाब हम कैसे करें, इसका भी ख्याल रखना होगा। अच्छे साथी का इंतखाब अगर हम करते हैं तो गीबत से बच सकते हैं, अच्छी खसलतें हम में आ सकती हैं। इसी तरह गीबत से बचने का एक अहम हथियार ये भी है कि हम जो भी बात हम अपनी ज़बान से निकालने का इरादा करें तो हम उसे तौल लें, नाप लें, वज़न कर लें, वो बात कैसी है, क्योंकि ये ज़बान तो हमारी है ना। दो जबड़ों के बीच अल्लाह ने हमें जो ज़बान दी है उस पर हम काबू कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुआज़ना कर लें, हम परख लें, हम जांच लें कि जो कुछ बोलने जा रहे हैं वो बात कैसी है, खुद मेरे हक़ में अच्छी है या नहीं, समाज और सोसाइटी के लिए वो बात अच्छी है या नहीं, और फिर उसे अदा करें। तो इंशाअल्लाह बहुत इसका इम्कान है कि हम गीबत, चुगली और इस जैसी दूसरी बीमारियों से, दूसरे बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। हसन बसरी के बारे में आता है, एक बड़े स्कॉलर थे पुराने वक्त में, वो कहते थे कि एक होशियार और बेवकूफ़ की पहचान ये है कि होशियार आदमी की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है, एक अक्लमंद और होशमंद आदमी जो होगा उसकी ज़बान उसके दिल के पीछे हुआ करती है। यानी जब कोई वो बात बोलने जाता है तो सबसे पहले अपने दिल से मशवरा करता है, मैं इसे बोलूं या ना बोलूं, ये बात अच्छी है या बुरी, हक है या बातिल, और फिर वो उसे बोलता है। गोया ज़बान उसकी ताबे है, उसके दिल जो कहता है और सोचने समझने के बाद जो फैसला करता है उसके मुताबिक एक होशियार और अक्लमंद इंसान अपने जुमलों को अदा करता है। लेकिन एक बेवकूफ़ तो उसका दिल उसकी ज़बान के आगे हुआ करता है, पहले वो बोल देता है, बक देता है, और फिर सोचता है अल्लाह मैं क्या बोल गया, गलत किया मैंने, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर दिल के पास जाता है और सोचता है अल्लाह मुझसे क्या हुआ, मैंने गलत बात बोल दी, लोगों को मैंने बुरा भला कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे दोस्तों, गीबत, चुगली और इस जैसी ज़बान की दूसरी बीमारियां जिसमें आज का मुआशरा और आज की सोसाइटी लथपथ है, अगर हम अपने आप को
اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی بستی کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے خود سمجھنا ہوگا، اپنے خاندان والوں کو سمجھانا ہوگا، پھر اس کا چرچا ہمیں اپنی بستی اور اپنے ملک میں بھی کرنا ہوگا، اور اس کا علاج کیا ہے اسے بھی بتلانا ہوگا۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر میں ملوں گا آپ سے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔